شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوش آمدید۔ ہمارا چینل ہے انسپریشن فرام نہجول بلاغا، جہاں ہم آپ کے لیے نہجول بلاغا کے خطبات، اقوال اور خطوط کے آسان، مؤثر اور سبق آموز خلاصے لاتے ہیں۔ خلاصہ خطبہ نمبر 25، ایک ایسا خطبہ جو دل ہلا دے۔ یہ خطبہ اس وقت کا ہے جب امام علی علیہ السلام کو مسلسل خبریں ملیں کہ معاویہ کے لشکری اسلامی شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یمن نے امام کے مقرر کردہ دو گورنر عبید اللہ بن عباس اور سعید بن نمران بسر بن آبی ارتا کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس پلٹ آئے۔ یہ خبریں سن کر امام علی علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کی سوستی اور نافرمانی پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس اب صرف کوفہ رہ گیا ہے جس پر میرا اختیار ہے۔ اگر تمہاری حالت یہی ہے کہ ہر وقت فتنے کی ہوا تمہارے اندر چلتی رہتی ہے تو اللہ تمہیں برباد کرے۔ اپنے افسوس کے ساتھ کہا کہ دشمن باطل پر ہوتے ہوئے بھی معتد ہے، اور تم حق پر ہے کر بھی ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہو۔ وہ اپنے لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں، تم اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو۔ وہ دیانتدار ہیں، تم خائن۔ ان کے شہروں میں اصلاح ہے، تمہارے شہروں میں فساد۔ امام نے فرمایا، اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کا پیالہ بھی دوں تو ڈرتا ہوں کہ تم اس کا کنارہ بھی چرا لوگے۔ پھر اپنے اللہ سے فریاد کی، اللہ، میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں اور وہ مجھے ان سے بہتر لوگ عطا کر اور ان کو میرے بدلے بدتر عطا کر۔ ان کے دلوں کو پگھلا دے جیسے نمک پانی میں گھولتا ہے۔ کاش میرے پاس بنی فراس کے 1000 سوار ہوتے جو بلانے پر گرم موسم کے بادلوں کی طرح لپک کر آتے۔ اختتام، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام علی علیہ السلام کے وفادار اور اطاعت گزار ماننے والوں میں شامل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل انسپریشن فرام نہجول بلاغا کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اب تک مزید علم، ہدایت اور بصیرت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome. This is our channel, Inspiration from Nahjul Balagha, where we bring you simple, effective, and thought-provoking summaries of the sermons, sayings, and letters from Nahjul Balagha. Summary, Sermon number 25. This sermon was delivered at a time when Imam Ali, peace be upon him, was continuously receiving distressing news that the forces of Muawiyah were taking control of various Islamic cities. In Yemen, the two governors appointed by the Imam, Ubaidullah son of Abbas and Sa'id son of Noman, were defeated by Baza son of Abi Artat and forced to retreat. Hearing this, Imam Ali, peace be upon him, was deeply saddened. He ascended the pulpit and expressed strong anger at the laziness and disobedience of his companions. Now I only have control over Kufa. If this is your state, that you are always swayed by the winds of discord, then may Allah destroy you. With sorrow, the Imam pointed out that although the enemy stands on falsehood, they are united while his own people, despite being on the truth, are divided. They obey their leader, you disobey your Imam. They are trustworthy, you are treacherous. Their cities are reformed, while your cities are corrupt. The Imam said, if I were to give one of you a wooden bowl, one feared that even its rim would be stolen. Then he turned to Allah in supplication, O Allah, I disassociate myself from them, and they from me. Grant me better people than them, and give them someone worse in my place. Melt their hearts like salt dissolves in water. If only I had 1,000 horsemen from the tribe of Firas, who would rush to my call like swift summer clouds. Conclusion. We pray to Allah to make us among the loyal and obedient followers of Imam Ali, peace be upon him. If you liked this video, please subscribe to Inspiration from Nahjul Balagha so you can continue receiving knowledge, guidance, and insight. Thank you. Khuda Hafiz.